اس کے باوجود وہ طاقتور ہے کہ مظلوم کے پاس ایک ہتھیار ہے، جو اس کا ہتھیار کبھی خالی نہیں جاتا، وہ ہتھیار مظلوم کی آہیں ہیں، مظلوم کی بد دعائیں ہیں، مظلوم کے دل سے نکلنے والا وہ درد ہے جو ظالم کے خلاف نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے بعزتی و جلالی، میرے عز و جلال کی قسم بندے میری مدد آ کر ہی رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہم، تین دعائیں ایسی ہیں، تین قسم کے لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جن دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پہلی دعا، پہلا وہ شخص جس کی دعا قبول ہو کر رہتی ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا جو سفر پر ہو اور دعا کرے۔ وہی دوسرا شخص دعوت الوالد، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہ دعا کرے قبول ہو کر رہتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعائیں ظالم کے حق میں جب وہ کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ حضرات، آپ اپنی جگہ متقی ہو صحیح، آپ اپنی جگہ پرہیزگار ہو صحیح، آپ اپنی جگہ بڑے دیندار ہو صحیح، لیکن یاد رکھیے آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ یاد رکھیے ظالم کی جس پر آپ نے ظلم کیا ہے، مظلوم کی آہیں اور بد دعائیں آپ کو دنیا کے اندر اس کا اثر دکھائیں گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تذکرہ فرمایا؟ کہا معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا جاؤ توحید کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ لیکن معاذ ایک بات یاد رکھو، تمہارے پاس اختیارات ہیں، تم حاکم وقت بن کر جا رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اختیارات ہیں، ان اختیارات کا غلط فائدہ نہ اٹھانا، ان اختیارات کا غلط فائدہ نہ اٹھانا کہ جب تم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو لوگوں کے اچھے اچھے مال کو تم لے لو۔ یاد رکھو معاذ، ظالم کی بد دعاؤں سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو۔ حضرات، اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے الگ الگ اسباب ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس دعا کی قبولیت کا الگ قانون ہے۔ جہاں دعائیں صرف مومن کی قبول ہوتی ہیں وہیں لیکن بد دعاؤں کا قانون الگ ہے۔ بد دعائیں کافر کی بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں اس شخص کی بھی قبول ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، مظلوم کی بد دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہو۔ ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ مظلوم چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو، مومن ہو، ہر وہ شخص جو مظلوم ہے اگر اس کے دل سے آہیں نکل جائیں، اس کے دل سے بد دعائیں نکل جائیں تو وہ بد دعائیں، وہ آہیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ دیکھیے تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، تاریخ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ مامون رشید جو خلیفہ عباسی وقت کا بادشاہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، اللہ رب العالمین نے اسے وقت کا بادشاہ مقرر کر رکھا تھا۔ اسی کے دور خلافت میں بہت سارے ایسے واقعات آئے جو واقعات صحابہ کے منہج سے، تابعین کے منہج سے، تبع تابعین کے منہج سے الگ تھے۔ انہی واقعاتوں میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، ایک واقعہ اور ایک تبصرہ یہ پیش آیا مامون رشید کے زمانے میں خلق قرآن کا واقعہ پیش آیا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اپنے دور کے اپنی طاقت کے بل پر دنیا کے علماؤں کو، اپنے دور کے علماؤں کو طاقت کے بل پر ستا کر یہ کہلوا رہا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آ کر کے دب کر کے ڈر کے مارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں قرآن مجید مخلوق ہے۔ لیکن یاد رکھیے امام اہل السنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے ظلم ڈھائے اس بات کے لیے کہ کہو احمد بن حنبل قرآن مجید مخلوق ہے۔ جلاد کا کہنا ہے واللہ، اللہ کی قسم، اگر وہ کوڑے جو میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے ہیں کسی ہاتھی پر لگائے ہوتے تو وہ ہاتھی بھی چیخ اٹھتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر اس بات کا اقرار کرنے کے لیے امام الرشید نے بے شمار مارے پٹوائیں، بے شمار سزائیں دی کہ کہو قرآن مجید مخلوق ہے۔ لیکن آخر کار امام احمد بن
حنبل نہیں جھکے. آخر یہ واقعہ آیا, ایسی نوبت آئی, ایسی کنڈیشن آئی کہ مامون رشید ترسوس پر بیٹھا تھا, وہاں سے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل اس عقیدے کے قائل نہیں ہوتے ہیں تو یاد رکھیے لوگ مانیں گے نہیں. کہتا ہے جاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لاؤ. امام احمد بن حنبل کو لینے کے لیے اس کے لوگ آئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب آخری فیصلہ ہونے والا ہے, اب آخری اقتدام میرے ساتھ ہونے والا ہے, نہ معلوم کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے اسلاف نے لکھا ہے, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے لکھا ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھٹنے کے بل بیٹھتے ہیں, آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس ظالم کو تیری بردباری نے اپنے ظلم, اس ظالم کو تیری بردباری نے دور کر رکھا ہے. یہ ظالم بہت زیادہ ظلم و ستم تیرے نیک بندوں پر کر رہا ہے. وہی دوسرے الفاظ یہ ہیں, وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العالمین ترسوس سے جانے سے قبل مجھے اس ظالم کا منہ نہ دکھانا. وہی ہوا, تاریخ کے اوراق شاہد ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس ظالم کے پولیس, اس ظالم کے لوگ لے کر نکلے, لیکن یاد رکھیے راستے میں خبر ملتی ہے کہ مامون رشید کا انتقال ہو چکا ہے, وہ مر چکا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, مظلوم کی آہیں اور بد دعائیں اسے دنیا کے اندر اپنے انجام تک پہنچا کر